سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القلب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہر چیز جو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اس میں زندگی دی ہے. جو چیز بھی اللہ پاک نے تخلیق کی ہے وہ زندگی پہ مبنی ہے اور اس میں زندگی اور حیات ہے. حیات کا قائم ہونا جو ہے اس مادے کو، اس چیز کو روح کہا جاتا ہے. جس میں وہ روح ہوتی ہے وہ چیز زندہ ہوتی ہے، جس میں وہ روح نہیں ہوتی وہ مردہ ہوتی ہے. تو کائنات کی ہر چیز جو ہے، پوری کائنات وہ زندہ ہے. زندہ ہے تو اس کی کوئی روح ہے، ظاہر کوئی روح ہوگی جس پہ زندہ ہے. پوری کائنات اتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیا کیا اللہ کی کائنات ہے. جو جانتے ہیں اس کو بھی نہیں اچھی طریقے جانتے کہ اللہ پاک کی طرح کائنات کیا ہے. زندہ ہے اور زندگی کا باعث اس کی روح ہے. تو روح کیا ہے اس پوری کائنات کی؟ اللہ کا ذکر ہے. پوری کائنات جو قائم ہے اس وقت، جو چیز بھی اس وقت زندہ ہے کائنات کے اندر، وہ روح پر مبنی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ذکر کتنی اہمیت کا حائل ہے. ادنا سے ادنا چیز بھی، پتا ہو، درخت ہو، کوئی ٹہنی ہو، پھول ہو، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی کائنات ہے اس کی روح پہ زندہ ہے اور اس کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، جس وقت اللہ کا ذکر بند ہوگا تو اللہ پاک اس کائنات کو ختم کر دیں گے. ظاہر روح ختم ہوگی. جس انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو جب اس کی روح نکلے گی کائنات کی تو کائنات مردہ ہو جائے گی. اور وہ روح کیا ہوگی کہ اس کائنات میں ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس قدر عظیم ہے یہ ذکر اللہ، اس کی شان دیکھیں کہ اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے ذکر کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک آدمی بھی زندہ ہوگا اور جو اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، اللہ پاک کہتے ہیں کائنات تباہ نہیں ہو سکتی، قائم نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی چیز اللہ پاک نے اللہ کے اپنے ذکر بنائی ہے. آپ غور سوچیں کہ اتنی بڑی چیز سے آدمی غافل، یہ کتنی بڑی سزا ہے اللہ پاک کی اس انسان پر، اس مرد پر، اس عورت پر، اس گھر پر. کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا غضب ہے اور کتنی بڑی لعنت ہے اس پر
کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی توفیق ہی نہیں دیتے. اور کتنا عظیم ہوگا اللہ کے نزدیک وہ بندہ، وہ بندی، وہ انسان جس کو اللہ پاک نے ذکر کی توفیق دی ہوگی. یہ اسٹینڈرڈ اللہ کا، اس کو ہم نہیں سمجھتے. ہماری طبیعتیں مانتی بھی نہیں، ہماری نیچر اس کو تسلیم کرتی بھی نہیں. جب اس ایسی عقیدتوں سے انسان، حقیقتوں سے انسان منحرف ہو جاتا ہے تو وہی عذاب اللہ تعالیٰ. اب قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ بڑا کتاب ہے قرآن سے بڑی، لیکن نیچرلی ہم اس طبیعت ہماری سب جاتی ہی نہیں قرآن کو ماننے کی. قرآن کی جگہ کیسی کیسی چیزوں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیں ہمارے سامنے ہے. وہ مقام، وہ جو درجہ قرآن کا ہے ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری عبادات میں نہیں ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے اس کی. آپ خود سوچیں، قدر ہی نہیں ہے اس کی جو قدر ہونی چاہیے اس کتاب کی. اتنی عظیم اللہ پاک نے چیز دی ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ منحرف ہے، ہم سے چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہے گا روز قیامت میں، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا ہے کہ حجت قائم کرے گا یہ قرآن. اس نے چھوڑ دیا تھا مجھے. یہ جو آج کھڑے ہیں آج اس کٹہرے کے اندر، اور جو دوزخ کے اندر یہ عورتیں مر جا رہے ہیں، کہتے ہیں مسلمان تھے، اپنے آپ کو ایمان بھی رکھتے تھے، آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایک کتاب پہ نہیں، ساری کتابوں میں یقین کرنے والی قوم ہے. یہ تو عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو وہ ایک ہی چیز پر تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ایک ہی چیز پر تھی، داؤد ہے وہ ایک ہی چیز پر تھے. لیکن یہ تو وہ عظیم قوم ہے، وہ عظیم امت تھی، وہ تو ہر چیز پہ ایمان رکھنے والے تھے. میں اور آپ الحمدللہ. بتائیں آپ کتنا اونچا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. کہ ہمارے لیے تو بہت عظیم ہے. تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، داؤد بھی ہے، زبور، جتنی بھی کتابیں ہیں الحمدللہ بہت معتبر ہے ہمارے لیے. تو بہت معتبر ہے، وہ تو اللہ کی کتاب دی ہوئی چیز ہے، لیکن نبی کو دی ہے. یہ شان تو صرف امت کی ہے الحمدللہ. وہ امت ایسی ہے، وہ ایسی ہے کہ ان کو تو چھوڑے ہیں، ان کتابوں کو، اسی کتاب کو چھوڑ دی، اسی سے منحرف ہو گئی. کتنے حافظ ایسے ہیں جو قرآن بول چکے ہیں، گن نہیں سکتے آپ. شوق سے ماں باپ بچوں کی حفظ کرا دیتے ہیں اور دوڑے لگا دیتے ہیں، حفظ کرو حفظ کرو، شوق چلتے ہیں. لیکن کتنے حافظ ہیں، کیوں نہیں؟ حفظ کی جگہ، قرآن کی جگہ کیسی کیسی خواصوں کو ہم نے قبول کر لی ہے، اور ہمیں اتنا مہلت نہیں ملتی کہ بیٹھ کے ان بچوں کو ہم کہیں گے دور کر لو. کتنی عورتیں بچیاں ہیں جنہوں نے اسی قرآن کو جا کے کسی بھی رنگ کے اندر دارالعلوم میں سیکھا ہے، ڈگری لی ہے، فراغت لی ہے، جشن ہوئے ان کے. لیکن کیا حال کر رہی ہے آج وہ قوم، مجھے آپ بتائیں، وہ عورتیں بچی کیا حال کر رہی ہیں. کچھ سوچ سکتا ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کے آدمی کہ اس نے بخاری پڑھی ہوگی؟ اللہ اکبر، اس نے سیاستہ پڑھا ہوگا. یہ وہ لڑکی ہے جس نے خود پردے کی آیتیں پڑھی ہوں گی، پردے کی تفسیر پڑھی ہوگی. اس نے خود، اس لڑکی نے حرام حلال کو جانا ہوگا، غیر محرم کے سامنے کس طرح اس کو پڑھا ہوگا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ لڑکی کو کہا جائے گا یہ وہ ہے تو یقین، عقل انسان کی یقین نہیں کرتی. یہ اچھا جی. تو کیا مجھے آپ بتائیں کہ جو اتنی عظیم اللہ پاک نے چیزیں دی ہیں ہمیں، اور اس سب کا نچوڑ بند کر دیا اللہ پاک نے، وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر ہے تو ذکر کرنے والے ذکر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک تو ذکر کے ویسی منحرف ہو چکے ہیں، نزدیک کوئی نہیں آتا ذکر کیا، اور جو ذکر ایکسیپٹ کر لیا ہے ان کا کیا حال ہے، کہ وہ کتنے ناشکر ہیں زندگی کے ساتھ. ان کا کیا معمول ہے، منتیں کری جاتی ہیں، گالیاں کھائی جاتی ہیں، انہی سے گالیاں کھاؤ، تانے سنو، بدتمیزی برداشت کرو. غصہ ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے تو پھر بس پوچھے نا، سلسلہ بھی ختم، بیعت بھی ختم، شیخ بھی ختم، 1 منٹ کے اندر سب کچھ.
ہماری مزاج کے خلاف بات کر دی، ہمیں پسند نہیں تھی، ہم یہ کیوں کہا، ایک سیکنڈ کے اندر بدل جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہاں سے ملا ہے، ہم نے اللہ کا ذکر یہاں سے ہم نے سیکھا ہے، ہمیں تو شعور ہوش بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم ایک ہی سیکنڈ میں. زبانیں فضول بکواس پر اگلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ عجیب عجیب چیزیں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اسی انسان کے خلاف ایک ہی سیکنڈ کے اندر. یہ تو اللہ کا کرم ہے جس کائنات کو قائم کیا ہے. حقیقت ہے جس سے کہ بزرگ نے فرمایا کہ سب سے بڑا تو معجزہ میرا یہ ہے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں زمین پہ پھر رہا ہوں، مجھے زمین نے اندر نہیں کیا ابھی تک میرے اعمال کی وجہ سے. اس کی ہمارا حال ہے. مانتا ہوں ہم قرآن کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس قرآن پڑھاؤ تو دیکھیں آپ زندگی صبح سے لے کے شام تک ہماری ہے کیا؟ ہم تو اپنی منشا پہ چلتے ہیں، اللہ نے کہا قرآن پہ چل. تو میرے بھائیو، جس پر اللہ کی کائنات قائم ہے، اللہ کا ذکر پہ ہماری زندگی میں نہیں آتا تو ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک چیز بھی کائنات میں سے جس وقت ذکر کو چھوڑتی ہے اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. مچھلی وہی جال میں آتی ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا. آپ نے تو جال بچھایا ہے نا، یا کونٹی بچھاتے ہیں نا ہم تو سمندر میں دریا کے اندر. آپ کا انتخاب ہے مچھلی کا؟ مجھے بتائیں. آپ کا اپنا انتخاب تو نہیں ہے، چوائس نہیں ہے کہ میں یہ مچھلی پکڑنی ہے، سیون پکڑنی ہے. مچھلی تو ڈھیر ہے سمندر کے اندر. تو کون سی مچھلی ٹریپ ہوتی ہے؟ کہ وہ مچھلی ٹریپ ہو جاتی ہے جو ایک لمحہ، ایک بہت ہلکے سے وقت کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. اب تم اور میری کیا، ہماری کیا حیثیت مجھے بتائیں آپ. ہم کس پرتے میں کیا؟ روٹی ہمیں زندہ کی ہوا ہے، پلاؤ ہمیں زندہ کیے ہوئے ہیں، یہ مال مسالے ہمیں زندہ کیا ہے، یہ کھانوں نے ہمیں زندہ کیا ہے. نہیں، زندگی چاہیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے زندہ کرتے ہیں. پکڑو، آج سے نسخہ بنا لو کہ زندگی پوری کائنات کی کیا چیز ہے؟ مجھے بولو، ذکر ہے. نعمت کتنی بڑی. آپ یہ دیکھیں، ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. یا نہیں اتنا بڑا کہ جس پہ اللہ نے پوری کائنات کو زندہ کیا ہے، وہ ایک گروپ کو بنا دیا اللہ پاک نے، لوگ کچھ بنا دیے اور ان کو بٹھا کے وہ ذکر کرا رہے ہیں ان سے. کیا کائنات کے اندر تازگی آ جاتی ہوگی. فرمایا اتنا نقشہ بدل جاتا ہے ایک لمحے کے اندر. جس وقت جماعت بیٹھ جاتی ہے اور ذکر کرتی ہے تو ایک دم کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے. پورے جنت سے لے کے زمین تک ہلچل مچ جاتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور اتنے ڈھیر لگ جاتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. ہماری جانتی ہے بلا، ہمیں تو چاہیے پونڈ. ادھر سے ہوں گانوں کی آوازیں، ادھر سے چلی ہوں مستیاں، سامنے لگے ہوں کھانے. جی حال ہے، نہ گھر کا پتہ، نہ باہر کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ. تماشا دنیا کو ہم نے بنایا. بتائیں، یہ ہمیں انفارمیشن دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں ساری باتیں. مبشر ہے، نذیر ہے کہ بھائی تو ذکر تو اس طرح کائنات کو تبدیل کر دیتا ہے. گدھے کی طرح بھاگے پھرتے ہیں اپنے حاجات کو لیے، پاگل ہوئے پھرتے ہیں، دعائیں کھاتے پھرتے ہیں، ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، یہ خواہش پوری. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کثرت ذکر کو اختیار کریں اور تہجد وقت اٹھیں، کثرت سے ذکر کر کے اللہ کے حضور میں مانگیں، اللہ دے گا. ذکر اتنی بڑی چیز ہے. کوئی چیز بتا دو جی، کوئی ہمیں کوئی ایسا عمل دے دو جی، کوئی ایسی فرض، اس کو مانگتے پھرتے ہیں. اللہ نے جو عمل دی ہے کہ بے وقوف، مجھے راضی کرنا ہے تو ایک ہی چیز ہے، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. اللہ بتاؤ، تو غافل ہے مجھ سے، اور بندے تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، پھر میں تجھے کیسے کروں. تو جن لوگوں کو ذکر آ گیا وہ بھی بندر نہ بنے، انسان بنے، اس کی قدر کریں جیسے حق ہے اس کو قدر کرنے کا. اللہ نے مجھے ذکر دیا ہے، نخرے نہ کریں اس کو. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. معافی مانگیں اپنی بکواس بازیوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے غصوں سے. کہ اس چیز کو ہم اتنا غصہ کرتے ہیں، اگر ہمیں اس میں کوئی چیز ناگوار ہو جائے تو ہم اتنے پھدکنے شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی پہلی چیز کیا ہوئی کائنات میں؟ کائنات کی روح کیا ہوئی؟ دیکھ، اب آگے چلیں. انسان ہے،
انسان کو پیدا کیا نا ہم نے, ہماری بھی تو کوئی روح ہوگی یا نہیں ہوگی. کسی نے پوچھا ہماری کیا روح, کہتے جی کام ریاض پونڈ, جی وہی ہماری جان ہے ماشاء اللہ. سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, تخشیوں چھپا کے رکھتے ہیں, رات کو چپکے چپکے گنتے بھی ہیں. پتہ ہے ہمارے آج سیل 5,000 سیل ہوئی, پھر بھی دل کرے گا دوبارہ ایک دفعہ اور دیکھ لیں یار اس کو 5,000 ہیں, یہ 5,000 کم ہوں گے. مشین میں سوئچ پر جا کھڑے ہو جائیں گے, بس یہ کارڈ مارتے رہیں گے. بڈھوں کو کیا حج کم تو نہیں ہوگا, ہر مشین پہ نظر آئے گا آپ کو وہ آدمی, پتہ نہیں آگے سوتا کس طرح ہوگا, مجھے سمجھ نہیں آتا. کیونکہ ہماری جان اس میں اصل وہ مردہ ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ انسانیت کی جان روح کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں کوشچن کرتا ہوں آپ سے, پتہ ہی نہیں تو زندہ کیا ہوں گے. بھائی فقیروں کے ہاں تو ایسی باتیں چلتی ہیں, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ٹوٹ کے چلتے ہیں ہمارے یہاں. یہ ٹوٹ کے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں, کم ہی سنوں گے آپ. سنیں انسانیت کی جان کس میں ہے, یہ بھی سن لیں. انسانیت کیا رہا ہوں, اس میں سارے انسان ہیں. جس کے اندر وہ چیز ہوگی وہ زندہ ہوگا, جس میں وہ چیز نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اونچا بولیں. یہ فیصلہ ہے اللہ. بے شک آپ کو کھاتے دیکھ رہے ہیں, بیٹھا دیکھ رہے ہیں, شادی کرتا دیکھ رہے ہیں, بچے پیدا کرتا دیکھ رہے ہیں, تفریح کرتا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ مردہ ہے, اس میں جان نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں. سی جیسے کائنات میں اگر ذکر نہیں ہے تو وہ چیز مردہ ہے, آپ کچھ ہی کہہ لیں. جس انسانیت کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مجھے بولیں وہ کیا چیز ہے؟ انسانیت کی روح کیا ہے؟ شریعت مطہرہ. بولے سبحان اللہ. کوئی نیا لفظ بتایا میں نے آپ کو, بالکل نیا لگتا ہے ہماری زندگی میں. کیا نام ہے؟ شریعت. کمانڈمنٹس آف اللہ, اللہ کے احکامات. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس انسانیت کے اندر, جس معاشرے کے اندر شریعت ہوگی وہ انسانیت زندہ ہے, وہ معاشرہ زندہ ہے. بولے سبحان اللہ. لڑنے کی بات نہیں, جھگڑے کی بات نہیں. آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو زندہ, ہم کب کہتے ہیں زندہ وہی ہے دوست, زندہ وہی معاشرہ ہے جس میں شریعت قائم ہے. گھر وہی زندہ ہے. اس سے نہیں کہ میں حلال گوشت کھا لوں تو جناب میں حلال بٹیرے کھا لوں تو حلال فلاں کھا لوں تو میں قربانی دے دوں تو میں فلاں کر دوں. اس سے زندہ نہیں ہے. وہ گھر زندہ ہوگا جس میں شریعت ہوگی, شریعت کا قانون ہوگا. وہ ملک زندہ ہوگا جس ملک میں شریعت ہوگی. انسانیت وہ زندہ ہوگی جس میں شریعت ہوگی. اور دوسری کیا ہے جس میں شریعت نہیں, وہ کیا ہے؟ سمجھ آئے گی دوسری بات بھی. اب ہم یہ دیکھنا ہے استاد میرے بھائیو کہ ہم انسانیت ہمارے پاس ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہوں بحیثیت انسانیت کے, ہمارے اندر زندگی جائے, ہمیں کس پہ زندگی گزارنی چاہیے؟ اللہ کے قانون کے مطابق. مطلب جھگڑے کی بات نہیں. مردہ پھر مردہ, یہ مردہ تو ساری چیزیں کرے گا. ٹھیک ہے, مردہ جو ہے اس کو سارے کھا جاتے ہیں. مردہ کو آپ بٹھا دیں, چوہے بھی کھائیں گے, چیلیں بھی آ جائیں گی, جانور بھی آ جائیں گے, کتے بھی آ جائیں گے, کھانا شروع ہو جائیں گے. اس لیے جو انسانیت مردہ ہو جاتی ہے اس کو جنات شیطان اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. مردہ کھا رہے ہیں اس کے معاشرے, اس کے گھر کو کھایا جا رہا ہے, اس معاشرے کو کھایا جا رہا ہے. جی کیسے آگے جی, ہم پہ سمجھ نہیں آ رہا, ہم نے تو یہ ملک میں یہ معاشیات کی تھی, ہم نے تو فلاں کیا تھا. آج دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ باتیں. بڑے سے بڑا وہ ملک جس میں شریعت نہیں, ڈاؤن چکا. بہت کچھ اللہ پاک نے دیا لیکن ہے ہی کچھ نہیں, بھیک مانگتا ہے یا نہیں بھائیو؟ ہاں کبھی سوچا کیوں کہ زندگی نہیں ہے ان میں. کھا رہے ہیں مردے, مردے کو تو سب کھاتا ہے نہیں کھاتا, مردہ کھاتا. دو چیزیں. اب ایک اور سنیں چیز, یہ بھی ایک ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے آگے چلیں. شریعت کی بھی ایک روح ہے, شریعت کی بھی ایک زندگی ہے. بولے سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ اگر وہ چیز نہیں ہے تو شریعت بھی زندہ نہیں. یاد, شریعت
بھی زندہ نہیں ہوگی، اور اس چیز کو آپ نکال دیں، اس شریعت کی بھی ایک روح ہے، تب جا کے وہ شریعت بنے گی۔ ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک شرعی نماز ہے، شرعی نماز اس وقت پڑھے گی جس وقت اس میں وہ روح ہوگی جو اللہ جو روح اس نے رکھی ہے۔ مثال سمجھائیں گے آپ کو؟ شریعت کمانڈمنٹ سے اس کی بھی اللہ نے روح رکھی ہے، ورنہ وہ شریعت کے سارے قانون بیکار ہو جائیں گے اور وہ روح نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شریعت کے کسی قانون میں وہ روح ہے تو وہ قانون زندہ ہوگا، ورنہ مردہ ہے، ختم۔ اس روح کا کیا نام ہے؟ سنت شریفہ۔ پھر بولے جی ہے سر، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، بتا دیں مجھے۔ شریعت بھی بیکار ہے، کوئی وہ فعل بے شک آپ شریعت کے نام دیں، اگر اس میں سنت شریفہ نہیں ہے، اس کے خلاف وہ کام ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ شریعت کام ہے، وہ مردہ ہے۔ اور وہ کام اللہ کے نزدیک نہ دنیا میں مقبول ہے، نہ آخرت میں قبول ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ کتنا بہترین فارمولا بن گیا۔ دو چیزیں ہم پکڑ لیں، سبحان اللہ، اللہ نے کیا ہے، ایک ذکر اللہ پکڑ لیں اور دوسرا کیا پکڑ لیں؟ سنت شریفہ پکڑ لیں، کام بن جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہمیں پکڑنی نہیں، باقی سب چیزیں پکڑ رکھی۔ تو یہ میں آج کو آپ بتانا چاہتا تھا، الحمدللہ اپنی اس چیز کو میں نے ذرا فرش کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے، ذکر کو کثرت کے ساتھ اختیار کریں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انشاءاللہ ذکر کو اختیار کریں گے آپ مردہ نہیں رہیں گے۔ مردہ کیا، آپ دوسری کائنات کی دوسری چیزوں کو زندہ کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے سبحان اللہ کہ تیرے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا گزرا؟ اندازہ لگائیں آپ، کتنی بڑی قیمت ہوگی ذکر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی تیرے پاس سے گزرا، کیونکہ اس کو زندگی ملتی ہے اس اللہ کا ذکر کرنے والا کا، پاس سے بھی گزر جائے اس درخت کے کچھ دیر سستا لے، ایک ذکر کرنے والا کسی درخت کے نیچے، وہ درخت پورا نہیں سماتا، وہ جنت کا درخت بن جاتا ہے۔ کسی جانور پہ بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرنا، گھوڑی ہو، گدھا ہو، خچر ہو، کسی پہ وہ بیٹھ گیا، گاڑی ہو، بس ہو، جہاز ہو، سب بیٹھے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بیٹھ گیا تو مستی میں آ جاتا ہے جہاز بھی، الحمدللہ کہ آج مجھ پہ اللہ کا ذکر کرنے والا سفر کر رہا ہے۔ یہ ہے قیمت اللہ کا ذکر کرنے والے کا، حدیث ثابت کرتی ہے اس چیز کو۔ تو ہم ایسے انسان بنے، اللہ یہاں تک ہمیں لایا ہے، ذکر کو اپنی زندگی کے ساتھ پیوست کر لیں، پیوند کر لیں کہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے بڑا بیوقوف انسان دنیا کا وہ ہے، اتنی بڑی زبردست چیز کو جو پوری کائنات کی جان ہے، اس کو چھوڑے بیٹھا اور کچھ کہ جی میرا تو کچھ بن نہیں رہا۔ وہ پاگل ہوگا، بیوقوف ہوگا، وہ اس کے ساتھ بہت برے حالات ہوں گے۔ اور سب سے بڑا عقل مند وہ مرد عورت ہے اگر اس کے ذکر پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، اس سورس پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے جہاں سے اس کو ذکر نصیب ہوا تھا، اور شیطان اس کو بہکا رہا ہے، برقرار ہے، بکواس بازی اس کو منہ سے نکل رہی ہے، ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اس چیز کے خلاف سمجھو تباہ ہو گیا، بربادی پہ چل رہا ہے۔ کنٹرول، کثرت استغفار سے اللہ سے معافی مانگے اپنے ان بے حرمتیوں کی، اس چیز کہ اللہ تو نے بڑا انعام دیا ہے، میں کس طرح چھوڑ دوں ان چیزوں کو۔ یہ تو راستہ تھا میرا، یہ تو سورس تھا جہاں مجھے اللہ کا ذکر ملتا تھا، جہاں بیٹھ کر ذکر کرتا تھا۔ دوسری چیز میرے بھائیو، نبی پاک نے سنت شریف ہے، یہ کاؤنٹ والی نہیں ہے چیز، یہ کر دیں، یہ چھوڑ دیں، یہ مستحب ہے، یہ غیر مقدہ ہے، یہ مقدہ ہے، اس کے سوا بالکل یہ سٹینڈرڈ کسی صحابی کا تھا ہی نہیں۔ قرآن سر پہ رکھ دیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے، کوئی غیر مقدس کچھ بھی نہیں تھا، مستحب کچھ بھی نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ آپ نبی پاک نے یہ چیز کی ہے، جان مال قربان۔ یہ میں بتا رہا ہوں، عاشقوں کا یہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جس پہ زندگی قائم ہے، ہم نے کیا دیکھنا، بس ثبوت ملتا ہے ہمیں۔ الحمدللہ کہ یہ نبی ہم کیا ہے، طریقہ تھا، کر کے دیکھ لیں، زندگی کے اندر طوفان اور برکتیں آ جائیں گی۔ لو دو سنتیں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ترمذی کی حدیث میں نبی پاک نے سنت، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہم جو باتیں کرتے ہیں، یہ میں تقریر نہیں کرتا، یا مستیاں کرنے کے لیے نہیں کرتا، یا علم نہیں جھاڑتا، یا میں کوئی بیانات نہیں دے رہا آپ کو، صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس پر اللہ پاک
کی بہت سخت پکڑ ہوگی. یہ بہت بڑا نام ہے, بہت سخت پکڑ ہوگی. اگر ہم نے ادھر سے ادھر بائی پاس کر دیا بہت نقصان ہوگا. اس کو غور سے سنیں اور آج ہی سے نیت کر لیا کریں سن کے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل بچ نہیں سکتے. یہ میں بتا دیتا ہوں, اس کا حساب ہو, لانے والی ذات اس کی ہمیں اس نے یہاں تک پہنچا دی ہے. بچ نہیں سکتا آدمی, اس کو یہ بات پہنچ گئی ہے اور ان باتوں پہ عمل نہیں کرے گا. بڑی زبردست ترین پکڑ ہوگی. جس نے کر لیا اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لے گا. دو ایکسٹریم راستے ہیں دونوں میں, آپ کو اس کو تماشا نہ سمجھے گا. آئیں گے تو سنیں گے بھی ضرور, سنیں گے بھی ضرور اور کریں گے بھی ضرور. اس مجلس میں آنا ہے جو عجیب مجلس ہے, حضرت علی مرتضیٰ قدس اللہ کی مجلس ہے شیخ کی. اس مجلس میں ڈرامے نہیں چلتے کہ بھائی تقریر کر رہا ہوں پھر باتیں کر رہا ہوں. میں اس مصلح بیٹھ پہ آپ قسم کھا کہتا ہوں جب مصلح پہ آتا ہوں تو میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیسی کمپوننٹ باتیں ہیں آپ یہ دیکھ لیں. کوئی حدیث نہیں پڑھی میں نے, کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ کے آیا, کچھ نہیں آیا. اللہ سے دعا کی اللہ میرے مولا ہم تو فقیر آدمی ہیں, ہمیں تو آخرت چاہیے, کوئی بتا ہمیں اچھی سی چیز, میرے دوستوں کی بتا, مجھے بھی بتا. مصلح پہ چڑھ جاتا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی پیاری پیاری باتیں سمجھا دیتے. کوئی تقریر نہیں لگتا ہے جیسے بہت بڑی تقریر ہو رہی ہے, لگتا ہے نہیں. پیار دیتے ہیں اور پھر جناب لوگ سنتے ہیں, دنیا اس پہ کمنٹس آتے ہیں, 1000 لوگ سنتے ہیں. الحمدللہ اس کو اللہ کا اہتمام ہے سارا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی محبت سے, ان کے حبیب تھے, اس کی امت کو بچانا چاہتے ہیں. آج فتنوں کا دور ہے, اتنا بڑا فتنوں کا دور ہے کہ ہم سمجھتے نہیں. آج ہمارے پاس میڈیا ہے, اس میڈیا کو دیکھیں آپ, کون سا زمین کا خطہ ہے جہاں ایک ایک سیکنڈ کے بعد فتنہ ہوتا ہے. اب تو اس طرح خبریں آتی ہیں 5 منٹ کے بعد کوئی اور خبر آئے گی, اسکرین دبائیں تو 5 منٹ کے بعد اور خبر آ جائے گی. ایک ایک لمحہ میں دنیا پلٹ رہی ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے, اب وہاں یہ ہو جائے گا, اب فلاں یہ ہو گیا. یہ دنیا پلٹ رہی ہے ایک سیکنڈ کے اندر. وہ زمانہ نہیں کہ سالوں میں بیٹھ کے پلاننگ ہوتی تھی چیز کی, جی فلاں ملک کو یہ ہوگا تو اس کو یہ ہوگا. اب تو ہر 5 منٹ کے بعد ایک نئی چیز نظر آتی ہے دنیا کے اندر. اس سے بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر. اور فتنے سے بچنے واحد یہی علاج ہے, ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچنا چاہتی ہے جو امت تو ان 2 چیزوں کو پکڑ لو بس. ہمارا کوئی کسی امت, کسی سے, سوسائٹی سے, کسی مذہب سے کوئی جھگڑا نہیں, کچھ بھی نہیں. الحمدللہ ہم تو اپنے پریکٹس پہ ہیں. الحمدللہ ہمیں کیا ضرورت کسی سے ہم جھگڑا کرتے پھریں, تنقید کریں, تو وہ کچھ ہمیں کوئی تعلق. ہم تو اپنا پروٹیکشن چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ کرے ہر شر سے, ہر مصیبت سے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم سنت عمل کرتے ہیں. ہمارا کوئی کسی تہذیب سے ٹکر ہے, نہ کسی سے مقابلہ ہے, نہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں. سب اپنے وجہ مست ہیں, مست رہیں الحمدللہ, جو چاہے کرتے ہیں کریں, ہمیں کچھ نہیں پتا کسی سے. ہم تو اپنا پروٹیکشن چاہتے ہیں ان 2 چیزوں سے جو کہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہماری کوشش ہے اور یہ ہمارا عمل ہے, اور کچھ مقصد نہیں ہمارا. جو ہیں کھوتے اور بندر انہوں نے کچھ کرنا ہی کچھ نہیں, تو رہیں گے ایسے کیسے. آپ سوچیں کہ 2 سنتیں ہیں بڑی پیاری. ترمذی شریف کے حدیث ہے جس میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہ سب سے زیادہ مجھے محبوب سفید رنگ ہے. بولیں سبحان اللہ. سرکار کی بات سو رہے ہیں, بولیں سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ کیا فرمایا؟ سب سے پسندیدہ رنگ مجھے کیا ہے. یہ نہیں کہا کوئی اور رنگ نہ پہنو, یہ آپ کی مرضی. یہ دیکھیں کیا انداز ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اندازہ لگا. یہ نہیں کہا یہ رنگ نہ پہننا ہے, کہ کوئی ٹکر نہیں کسی سے, بس اپنی پسند بتا دی. عاشق مر گیا, جب پسند آ گئی محبوب کی تو پھر پاگل عاشق کوئی اور بات کرے گا. مجھے بتائیں اس کو دلیل دینی پڑے گی. مجھے بتائیں کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ جب ایک آپ کا محبوب آپ کہتا ہے کہ مجھے تو بس عام پسند ہے, اب اگر عاشق اس کی وہ آپ کا محبوب ہے تو آپ دلیل لیں گے کیوں پسند ہے, کون سا پسند ہے. ایک دم جائیں گے کہیں گے آم کی بات کرتے ہیں, آم کا ٹوکڑا کھائیں, لنگڑا بھی آ گیا, انڈیا سے بھی آ گیا, جاپانی بھی آ گیا, کھائیں یہ آم. میں بھی کھاؤں گا, مجھے بہت پسند ہو گیا. ایسے میں خود دیکھی محبوب کی پسند کے ساتھ ایک دم پسند مل جاتی ہے انسان, لیکن مل جاتی. ایک صاحب سبزیاں ہوتی ہیں مختلف, وہ کبھی بھنڈی نہیں کھاتے تھے, پسند نہیں تھی ان کو. ان کی ہوگی شادی, ان کی بیوی کو بھنڈی بہت پسند ہے. کچھ دن پہلے مجھے ملاقات ہوئی تو کہنے مجھے تو بھنڈی بہت پسند ہے جناب, بڑی لذیذ چیز ہے. سبحان اللہ, مجھے فوراً نبی پاک نے سنت یاد آ گئی. اللہ کہ آپ نے سب اتنا کہا
کہ مجھے سفید رنگ پسند ہے، عاشقوں کا لباس ہی وہی بن گیا. اب یہ نہیں کہ ہم کسی کو کہیں آپ یہ کیوں پہن رہے ہیں، آپ فلاں رنگ کیوں، نہیں، یہ تو اپنی اپنی عشق کی بات ہے. کیونکہ سرکار دو سنت پہ عمل جو ہے بالکل خالص اور خالص محبوبیت اور عشق ہے. نہیں سمجھ بات میری؟ اونچا ہو نا پھر سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اگر ہم نے وہ فیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کہیں گے نہیں، ہم کہیں گے یار عشق کیوں یار نہیں، آپ کو یہ پسند ہے، کم از کم ہفتے میں 4 دفعہ تو پہن ہی لیں، 3 دفعہ تو پہن ہی لیں. یہ تو ان کا پسند ہے، یہ ایک ہماری پسند ہے، تو ہماری پسند کی ان کے پسند کا مقابلہ کر سکتی ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں اسی حدیث میں، علماء کرام موجود ہیں، ان کا حدیث پڑھیں گے. آگے فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسند مجھے سفید رنگ ہے، اور دلیل آتی ہے سبحان اللہ، اس لیے سب سے زیادہ لباسوں میں حسین لباس سفید ہے. بولے اللہ. اب کون سی آپ شادی بھی جانا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حسین ترین لباس ہو یار، ہونا چاہیے. نہیں، آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یا میرا لباس رہا ٹیسٹ ہو، ایسی ٹائی ہو، ایسا سوٹ ہو، یہ کہتے ہی نہیں کہتے. کبھی جب شادی ہونے لگتی ہے تو شادی سے 1 ہفتے پہلے جناب کیا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، لباس لینا شروع ہو جاتے ہیں. یار میں یہ پہنوں گا، کڑھائی کا منگاتے ہیں، پاکستان سے منگا لیتے ہیں، یہ منگا لیتے ہیں، وہ منگا لیتے ہیں. ابھی سے تیاری ہو رہی ہوں گی، لے کے رکھے ہوں گے، یار وہاں جاؤں گا تو انڈونیشیا جاؤں گا تو یہ سوٹ پہنوں گا، فلاں جاؤں گا تو یہ چیز پہنوں گا، فلاں جاؤں گا تو یہ رنگ پہنوں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سب سے حسین جو مجھے لگتا ہے، کون سا رنگ لگتا ہے، سفید لباس لگتا ہے. اب آگے ہم سن لیں، جس کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین لباس مجھے جو لگتا ہے وہ سفید لگتا ہے. تو جو انسان سفید لباس پہنتا ہوگا وہ نبی بہو کتنا حسین لگتا ہوگا. سبحان اللہ. اس پہ تو کیا پیارا نہیں لگتا ہوگا. آپ کہتے ہیں جی مجھے سب سے زیادہ رنگ جو ہے، جو کوئی چیز میں کہتا ہوں مجھے سب سے زیادہ یہ جوتا یہ ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے. اور جب وہ جوتا پہن کے کوئی آتا ہے، 5-6 آدمی اور کھڑے ہیں، میری نظر کس پہ جائے گی؟ جس انسان نے میری پسند کا جوتا پہنا ہو، یا نہیں؟ تو پوری کائنات کے اندر جب یہ ساری کائنات ماشاء رحمت اللہ عالمین سے تعلق رکھتی ہے، جب آپ کے پاس اعمال نامے جاتے ہیں ہر منگل، ہر سوار کو اور جمعرات کو، سبحان اللہ، وہ اس پوری امت میں سے اللہ کے نبی کی نظر کس پہ اٹھتی ہوگی کہ جو لوگ سفید لباس پہنتے ہیں. نہیں اٹھتی؟ یہ میری پسند کی چیز پہن رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ نہیں کہ کسی اور نہیں کہتی تو میری پسند کے لوگ ہیں بھائی، یہ تو وہ لباس پہنے ہیں ماشاء اللہ، ہٹتے ہی نہیں تو سفید لباس. تو میرے بھائی یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی، مخ آپ کی مرضی ہے، وہ پھر آپ فیصلہ کر لیں مستحب ہے، سنت موقع ہے، نہیں ہے، اور کس نے ثابت کی ہے، وہ ان بحثوں میں آپ پڑ جائیں. ہم تو عاشقوں والی بات کرتے ہیں ہمیں بحثیں نہیں آتی، نہ ہم بحث پہ جاتے ہیں. اچھا ایک اور سنت آپ کو بتا دوں، پھر انشاءاللہ ذکر شروع کریں. نبی پاک نے یہ سنت بڑی خوبصورت سنت ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ استراحت فرماتے تھے رات کو تو چند چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ساتھ رکھتے تھے اس کو. آپ اس کی اہمیت دیکھنے کی اتنی ہوگی. وہ چیز کیا تھی؟ سرمے دانی. بولے سبحان اللہ. کیا چیز تھی؟ جو بھی حاجی آتا ہے فوراً پکڑ کے لاتے آج کل، ہے نا. وہ کیا چیز تھی؟ سرمے. اب کتنی محبوب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سرمے دانی. آپ کے ساتھ ہوتی تھی بستر کیا سکتی تھی. تو آپ کا خاص اہتمام تھا. آپ اللہ ہی بہتر جانتے اس کی حکمتوں کو، اس کے انداز کو، اس کی خوبصورتی کو، کیونکہ سب سے زیادہ کائنات کے اندر حسین کون تھے؟ اللہ جمیل یحب الجمال. یہ اللہ نے کہا نا کہ سب سے زیادہ جمیل کون ہے؟ اللہ ہے. اور سب سے زیادہ اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟ جمال کو پسند کرتا ہے، حسین کو پسند کرتا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ ہے تو اس نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا تھا. بولیں سبحان اللہ. حبیب کو پیدا کرنا تھا. تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ جمال ہوگا کس میں پھر؟ جس کو اللہ نے پیار کرنا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بنانا ہے، تو اس کو حسن دیا کتنا ہوگا؟ اس کو حسن ہوگا کیا؟ اس کا حسن ایسا حسن تھا کہ کسی نے اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں. حقیقت یہی تھی، پردوں میں چھپا ہوا تھا اس کا حسن.
اللہ نے اس پردے کو ہٹایا نہیں تو پھر بنایا کیوں؟ بنایا اس لیے کہ بنایا میں نے اپنے لیے، صرف میں ہی دیکھ سکتا ہوں اس کا حسن، تم نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. تم میرا دیدار بھی آخرت میں کرو گے، اس کے حسن کو بھی آپ آخرت میں دیکھیں گے اصل کیا تھی. اس کو کہتے ہیں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس جمال کو کوئی نہیں دیکھ سکا. عائشہ نے ایک دفعہ کیا تھا تھوڑا سا معاملہ، شوہر تھے ان کے، انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی تھی، بس ایک ہی جھلک تھی معمولی سی، کہتے یہی کہتا تھا اچھا عائشہ، ایسے کر کے دیکھا تو حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی آپ کے جمال کو دیکھ کے. یہ تھا آپ کا جمال. مجھے کہا کتنے وہی تو ہم نہیں جانتے کہ آپ کی سنت کے کتنے فائدے ہیں اور کیا چیزیں. بس اتنا کرم ہو گیا ہمارے پہ کہ آپ نے ایک چیز پسند فرمایا اور آپ نے کہا تم بھی کر سکتے ہو. یہ ہے سنو جانی، سنو بیٹا سنو لگا دیتے. اب ٹھیک تو یہ ہے بات کہ اصل سنت تو اس وقت بنے گی جیسے آپ کرتے تھے ویسے ہم کریں. تو بھائی سننا لگانے کا طریقہ بھی سنیں. سب سے افضل وقت سنت لگانے کا کبھی لگا لیں، لیکن خاص سنت جو ہے نبی پاک سنت جو سننا لگانے کی وہ کب ہے؟ رات کے وقت. کب ہے؟ اچھا بھی کیسے لگاتے تھے؟ ادھوس بدھوس کام نہیں چلتا. جو طریقہ آپ کا تھا طریقہ اصل وہی ہوگا. آپ کے دو انداز تھے سننا لگانے کے. نمبر فرسٹ، پہلے دائیں سے شروع کرتے تھے اور ایک سلائی سرمے کی دل لی، پھر سننا لگا، پھر ادھر لی، دو ہو گئی، پھر لی ایک ادھر لی، پھر لی ایک ادھر لی. کتنی ہو گئی؟ دو. پھر سنو ڈالا، سلائی لی، پھر ادھر لگایا، پھر ڈالا ادھر لگایا. کتنی ہو گئی؟ تین سلائی دونوں. ایک تو یہ. دوسری سنت کبھی آپ ایسے ہی فرماتے تھے کہ آپ تین نہیں لگاتے تھے، بلکہ کیا ہے دو اس میں لگا لیتے تھے، دو اس میں لگاتے تھے اور ایک لے کر دونوں آنکھوں میں لگا لیتے تھے. بولے سبحان اللہ. یہ دو طریقے ہیں سرما لگانے. میرے بھائی جو سرما لگائیں انشاءاللہ آج سے اس کا بھی اہتمام کریں اور اس کے فوائد، اس کی حکمتیں کو پیچھے نہ پڑیں. بس یہ اس میں اللہ شکر ہے تیرا، تو مجھے توفیق دے رہا ہے، میں تیرے حبیب کی سنت کو پورا کر رہا ہوں. باقی تو جانے اس کے کیا فائدے ہیں، ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو بس اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ کو جو چیز پسند تھی ہم نے وہ ادا کر دی. واخر دعوانا الحمدللہ.